یہ تحفہ در حقیقت وہاں کی عکس بندی ہے، وہاں کی عکس بندی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی ہے۔ بہرحال یہ تو دیکھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کا جو سیر کرائی وہ تو دودھ کی نہریں، شراب کی نہریں، وہاں شہد کی نہریں، وہاں تو کیا ہی مناظر، لیکن جو جہنم کی سیر کرائی گئی وہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ جنت تو اہل ایمان کے لیے ہے آزمائشوں کے بعد، لیکن اس جہنم سے بچنا ضروری ہے جس جہنم کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آنکھوں سے دیکھ کر تشریف لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک منظر وہاں کا بیان فرمایا ایک قوم کو دیکھا جہنم کے اس ہولناک منظر میں کہ جو بہت بڑیا جسم ہے، بیل کی صورت ہے، لیکن بالکل باریک سا بل ہے، اس میں وہ گھسنے کی کوشش کر رہا ہے۔ سیدنا جبریل سے پوچھا کہ یہ کون سی مخلوق ہے، یہ کیا ہے؟ کہا کہ اس مخلوق کے بارے میں کیا پوچھتے ہیں، یہ وہ ہے کہ جو اپنی بساط سے بڑھ کر کے ذمہ داری اپنے ذمہ لے لیتا تھا اور یہ کوشش کرتا تھا کہ میں اس کو ادا کر لوں گا، لیکن ادائیگی نہ ہو سکنے کی وجہ سے اب یہ اس بول کو واپس کر رہا ہے، لیکن واپس نہیں ہو پا رہا، اس لیے کہ اس کا جسم بڑھ چکا ہے اور یہ بل اور سوراخ چھوٹا ہے۔ یہ اس کی کیفیت ہے۔ یہ آپ کی امت کے اس آدمی کی مثال ہے کہ جو اپنے سے بڑے بول دیتا ہے لیکن وہ اس کو پورا نہیں کر پاتا۔ اس منظر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، صحابہ کرام نے اس کو محفوظ کیا، اور امت تک یہ روایتاً پہنچ چکا ہے، احادیث کی صورت میں پہنچ چکا ہے۔ اب امتی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے تو آخرت کا پتہ ہی نہ تھا، مجھے آخرت کے بارے میں علم ہی نہ تھا۔ ایک آدمی کو دیکھا کہ جو بہت بڑا گٹھڑا ہے، لکڑیوں کا بہار ہے، اس کو وہ اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے، تنہا اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے، اٹھا نہیں پا رہا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ فرمایا یہ وہ ہے کہ جو اپنی بساط سے بڑھ کر کے ذمہ داریاں لے لیتا تھا، یہ بھی کر لوں گا، یہ بھی کر لوں گا، یہ بھی کر لوں گا، لیکن کرنے کا اہل نہ تھا۔ یہ وہ ہے کہ آج ان ذمہ داریوں کے اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن اس کے دست درست میں نہیں ہے، اس کی طاقت میں نہیں ہے۔ میرے بھائی، آج ہم میں سے ہر ایک میں یہی لگی ہوئی ہے کہ میں یہ کر لوں گا جی، یہ میرے بس میں ہے، میرے حوالے کر دیا جائے۔ یہ کیفیتیں آخرت میں ہو رہی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گن کر کے بیان فرما دی۔ فرمایا ایک قوم سے ایسے گزر ہوا کہ جن کے یہ لب ہیں ان کو کاٹا جا رہا ہے، کینچیوں سے کاٹا جا رہا ہے، خود ہی وہ لب بڑے ہوئے اور ان کو کاٹا جا رہا۔ پوچھا کہ یہ سزا کس لیے ہے، ان کی یہ کیفیت کیوں ہے؟ فرمایا کہ یہ آپ کی امت کا وہ طبقہ ہے کہ جو لوگوں کو بہلائی کی، لوگوں کو نیکی کی ترغیب دینے والے اور خود اس پر عمل کرنے والے لوگ نہیں ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو آج یہ اس سزا میں مبتلا کیا جا رہا ہے۔ میرے بھائی، ہم میں سے ہر ایک اس آئینے کو اپنے سامنے رکھے، یہ جو منظر ہے نا جہنم کا، اس کو اپنے سامنے رکھے، آئینے کے طور پر سامنے رکھے۔ کہیں میری پکچر تو نہیں ہے کہ کہیں میرا شمار ان لوگوں میں تو نہیں ہو رہا۔ یہ واعظ اور یہ نصیحت اور یہ درس ہوتا ہی اس لیے ہے کہ ہم میں سے ہر ایک اپنے آپ کو چیک کر لے، بجائے اس کے کہ دوسروں کو چیک کریں کہ ہاں جی اس نے اس میں کتنا حصہ لیا اور فلاں اس میں کتنا مبتلا ہے۔ ایک قوم ایسی سے گزر ہوا کہ جن کے پیٹ بڑے ہوئے اور ان کے جو کھانے کی جگہ ہے، منہ ہے، اور جو پخانے کی جگہ ہے وہاں گندگی ہی گندگی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یہ آپ کی امت کے سود خور ہیں، آپ کی امت کے سود خور ہیں، کھاتے بھی گند ہیں، نکالتے بھی گند ہیں۔ یہ ان کا منظر آخرت میں حضور کو دکھایا گیا، حضور نے اس دنیا میں سنا دیا۔ اب کسی امتی کے پاس بچنے کی کوئی طاقت نہیں کہ کوئی کہے کہ اس کو کوئی اور نام دے کر کے اس کو حلال کرنے کی کوشش کرے، ممکن نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک ایسی قوم سے ہوا کہ جن کے پاس حلال، پاکیزہ، مرغن اور بہترین قسم کے کھانے موجود ہیں، لیکن وہ گند کھا رہے ہیں، چن کے گند کھا رہے ہیں۔ پوچھا کہ یہ بھی ہیں، یہ بھی لوگ ہو سکتے ہیں، یہ ان کا پس منظر کیا ہے؟ فرمایا کہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں کہ جن کے پاس حلال، طیب اور پاکیزہ بیویاں موجود ہونے کے باوجود یہ حرام میں اپنا ہاتھ اور اپنی زبانیں چلا رہے ہیں، حرام میں مبتلا ہیں، عشق معشوقیوں میں لگے ہوئے ہیں، حرام چیزوں میں پڑے ہوئے، حلال کو چھوڑ کر کے۔ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں۔ اس لیے میرے بھائی، یہ آخرت کے مناظر جہاں ہم نماز کا تذکرہ آتا ہے تو مسلمان سر تسلیم خم کر لیتا ہے، خوش ہو جاتا ہے کہ ہمارے نبی اوپر سے یہ ایک تحفہ نماز کا لے کر آئے ہیں، اور پوری معراج کو ہم نماز میں بند کر کے آرام سے بیٹھ جاتے ہیں۔ یہی نہیں ہے، معراج میں یہ تحفے بھی لائے ہیں، یہ چیزیں بھی بتلائی ہیں کہ میری امت کو کہیں آخرت میں اس طرح کی صورتحال سے سامنا نہ کرنا پڑ جائے۔ یہ حضور کی
محبتیں ہیں میرے بھائی، یہ حضور کی محبتیں ہیں، وگرنہ حضور نہ بیان فرماتے، صرف میٹھا میٹھا بیان کر دیتے، جنت کے مناظر بیان کر دیتے اور کہتے بھئی یار یہ تم سارے کے سارے جنتی ہو، جہنم کی اس ہولناکی کو بیان نہ کرتے۔ بہترین ماہر مدرس استاذ اور ماہر جو حکیم اور طبیب وہ ہے کہ جو دونوں طرح سے علاج کرتا ہے، اس کو مضرات بھی بیان فرماتا ہے اور اس کی منفعت کو بھی بیان فرماتا ہے۔ حضور نے منفعت کو بھی بیان فرمایا، مضرت کو بھی بیان فرمایا، نقصان کو بھی بیان فرمایا، کہیں میری امت کو نقصان نہ پہنچ جائے۔ اس لیے جہاں ہم معراج کے تحفوں میں نماز کو یاد کرتے ہیں، وہاں معراج کے تحفوں میں ان چیزوں کو بھی یاد رکھیں تاکہ ہماری زندگیاں پاکیزہ ہو جائیں، ہم سے کوئی ایسا گناہ سرزد نہ ہو جائے، ایسا گناہ سرزد نہ ہو جائے کہ جس گناہ کی وجہ سے ہماری آخرت کہیں تباہ و برباد ہو جائے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر معراج میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ زیارت، ہم کلامی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس ہم کلامی میں جب پوچھا گیا کہ آپ کچھ اپنی امت کی طرف سے آئے ہیں، نمائندہ بن کر آئے ہیں، کیا لے کر آئے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس حیت کو بیان پیش کیا ہے وہ حیت آج بھی ہمارے پاس موجود ہے۔ اچھا عاشق رسول وہی ہوگا، سچا عاشق رسول وہی ہوگا کہ جو اس حیت کو دن میں 5 دفعہ پریکٹیکل انداز میں بیان کرے، صرف نماز کہہ کر کے جان نہ چھڑائے بلکہ 5 دفعہ اس حیت میں بیٹھ کر کے یہ کہے التحیات للہ والصلوات والطیبات، کہ تمام میری بدنی عبادتیں بھی اللہ کے لیے، زبانی عبادتیں بھی اللہ کے لیے، مالی عبادتیں بھی اللہ کے لیے۔ یہ وہ کیفیت ہے جو اللہ نے پوچھا محبوب کیا لائے ہو؟ حضور نے فرمایا کہ یہ 3 چیزیں لے کر آیا ہوں، میری مالی عبادت بھی، میری جانی عبادت بھی، میری بدنی عبادت بھی، یہ ساری کی ساری آپ کے لیے ہے۔ فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے سلامتی آئی۔ میرے بھائی، ہم لوگوں سے تو سلامتی کے لیے کہتے ہیں، ہماری سلامتی کے لیے دعا کریں، کیا ہی کہنے اس امتی کے کہ جس کو براہ راست اللہ کی جانب سے سلام آ رہا ہو، کہ جب حضور نے یہ کام کیا تو یہ سلام اللہ کے نبی کی طرف آیا، جب حضور کا امتی کرے گا تو حضور کی وساطت سے یہ امتی کی طرف آئے گا، حضور کے نائبین کی طرف آئے گا، ختم نبوت کی وجہ سے یہ ساری امت کی طرف سلام آ رہا ہے۔ بلکہ چاہیے تو یہ تھا کہ اسی پر بس ہو جاتا، لیکن حضور نے فرمایا ایسا نہیں، میرے امتی جو میں جن کو چھوڑ کر آیا ہوں ان کو اس عالم میں بھول نہیں سکتا۔ فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، بے شک ہے اللہ تیرا یہ سلامتی میرے لیے تو ہے ہی ہے، لیکن وہ عباد اللہ الصالحین جن کی نمائندگی کرنے کے لیے میں آیا ہوں وہ تو تا قیامت آنے والے ہیں، ان کے لیے بھی سلامتی ہونی چاہیے۔ جب یہ میرے بھائی ہم بھی نمائندے مقرر کرتے ہیں، تھوڑا سا اوپر ہوتے ہیں، واپسی کی راہ نہیں لیتے، سالوں سال گزر جاتے ہیں، پھر جا کر ملاقاتیں ہوتی ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھی امت کی فکر، عالم بالا میں بھی امت کی فکر، اللہ تبارک و تعالیٰ سے راز و نیاز کی باتیں ہو رہی پھر بھی امت کی فکر ہے، اور آخری لمحات ہیں پھر بھی امت کی فکر ہے۔ اتنے محسن انسانیت نبی کو میں اور آپ ناراض کر کے بھلا کہاں جانا چاہتے ہیں؟ اس لیے کوشش کریں کہ ہم ان کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ حضور نے فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ اتحیات جو ہم پڑھتے ہیں یہ وہ عکس بندی ہے جنت کی جو ہم اس جہان میں کر رہے ہیں۔ کوشش کیا کیجئے کہ ہماری روزمرہ میں کوئی نماز ضائع نہ ہو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ البم فرشتوں کی عبادت کا لے کر آئے، اللہ نے دے کر بھیجا، ساری عبادات یہاں نازل ہوئی کہ آپ نے یہ کریں، نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، حج کریں، لیکن نماز ایک ایسا عمل ہے کہ جس کو اوپر پریکٹیکلی حضور دیکھ کر آئے اور وہ تحفہ امت کے لیے لے کر آئے، آسمانوں پر بلایا گیا۔ اس لیے بہترین امتی ہونے کی علامت یہی ہوگی کہ ہم میں سے کسی آدمی کی بھی نماز قضا نہ ہو۔ اور ایک طبقہ ایسا کو بھی دیکھا گیا کہ جن کے سر کچلے گے جا رہے ہیں، سر رکھا ہوا ہے، اوپر سے پتھر آ رہا اور ان کا سر کچلا جاتا ہے، پھر پتھر اٹھایا جا رہا، پھر مارا جاتا ہے، پھر وہ سر جھڑ جاتا ہے۔ یہ کیفیت دیکھ کر حضور بڑے پریشان ہوئے، پھر پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ فرمایا یہ آپ کی امت کا وہ طبقہ ہے جو نماز پڑھتا ضرور ہے لیکن سستی اور قائلی کے ساتھ۔ جو سستی اور قائلی کے ساتھ پڑھنے والے ہیں ان کا تو حشر یہ ہے، اور جو نہ پڑھنے والے ہیں وہ اپنا اندازہ خود لگا سکتے ہیں کیا ہو سکتا ہے ان کے لیے۔ اس لیے میرے بھائی دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس معراج کے اس تحفے کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے اور نمازوں کی پابندی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله